وہ ایک شخص رات کے وقت سو رہا تھا تو اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، نیند نہیں آ رہی، بڑی بے چینی کا عالم، کروٹ لے کے ادھر کروٹ لے کے ادھر، نیند نہیں آ رہی۔ اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا، نیند نہیں اس کو آ رہی۔ اچھا وہ اٹھا، گاڑی نکالی، کہتے چلو باہر جا کے کہیں گھوم پھر کے آتا ہوں تو تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں گا۔ گاڑی نکالی، چلا تو راستے میں جا رہا تھا، سڑک کے کنارے مسجد نظر آئی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اسی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، ہاں یہاں مجھے جا کے سکون ملے گا۔ اور یہ بات ہے بھی حقیقت ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا، مومن وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر پرسکون ہوتی ہے۔ مومن دیکھا ہے نا مچھلی کیسے باہر نکالیں تو کیسے تڑپنے لگ جاتی ہے اور جان چلی جاتی ہے۔ میرے آقا نے یہ تشبیہ دی، مثال دے کے فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، اس کو نکالا تو وہ تڑپنا شروع کر دے۔ فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہے کہ جب تک وہ مسجد میں رہے گا اس کو سکون ملتا رہے گا، وہ آرام میں رہے گا، سکون میں رہے گا، اس کو قلبی سکون ملے گا۔ اور فرمایا کہ منافق مسجد میں ایسے ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ پنجرے کے اندر جو ہے پھر پرندہ قید ہوتا ہے۔ فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے۔ ہاں اللہ معاف فرمائے، اب یہ ہمارا جمعے میں جو حال ہوتا ہے، این ٹائپ پہ آنا، پہلے آگے مسجد میں نہیں بیٹھنا، یہ اوور آل ہر جگہ ہے، ہاں یہاں نہیں، اوور آل ہر جگہ یہ چل پڑا ہے۔ بیٹھے رہنا ہے، جب اذان ہونی ہے یا خطبہ شروع ہونا ہے نا اس وقت دوڑ لگا دینی ہے، مسجد میں آ کے نہیں بیٹھنا، تو دین کی بات آ کے نہیں سیکھنی، آپس میں گپیں لگاتے رہیں گے، تب سرے ہوتے رہیں گے، لیکن کوئی دین کی بات آ کے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آنا ہے تو دوڑ کے آنا ہے کہ جب خطبہ ہونا ہے تو تب آنا ہے، اور جیسے ہی سلام پھیرنا ہے، دو فرض پڑھنے ہیں، بھاگنا شروع کر دینا۔ ایمانداری سے بتائیں کہ یہ کیا مومنین والی علامت ہے؟ کوئی بندہ یہ صورتحال دے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مومنین والی علامت ہے کہ بندہ این ٹائم پہ آئے اور جو ہے جناب سلام پھرتے ہی دوڑ لگا دے، نماز بھی باقی کی نام پڑھے؟ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے، سکون ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ منافق مسجد میں ایسے ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ پرندہ پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے تو وہ پھڑپھڑاتا رہتا ہے کہ کب مجھے جو ہے وہ آزادی ملے اور میں یہاں سے نکل کے اڑ جاؤں، آزاد ہو جاؤں، سکون۔ وہ چلا گیا مسجد میں، وہ بندہ اس نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں، جا کے اللہ کا ذکر کر کے جو ہے وہ سکون ملے گا۔ جیسے ہی مسجد میں انٹر ہوا تو دیکھا تو رات کا آخری وقت تھا، تو ایک کونے میں ایک شخص بیٹھ کے دارو قطار رو رہا ہے، اب روئے جا رہا ہے، اللہ بڑی اور بڑی ہچکیوں کے ساتھ وہ روئے جا رہا ہے۔ وہ گیا، اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیا ٹینشن ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، بڑی مشکل ہے، بیٹی کا صبح آپریشن ہے، چھوٹی سی بیٹی ہے میری، اس کے آپریشن کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے جو ہے وہ بڑی کوشش کی، پیسے نہیں ہو سکے تو میں یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ کے حضور میں گڑ گڑا رہا ہوں، اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ اے جڑے دنیا دے اگے اسی شکوے کرنے ہیں نا، جا کے شکایتاں کرنے تے رونے ہر بندے دے اگے جا کے، ہاں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی اس میں داخل ہوں، آپ بھی اس میں داخل ہیں، ہاں ہر بندے یہ چل پڑے نا، یہ نہیں کہ کوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے غم، اپنی تکلیف، اپنے دکھ، اپنے درد اپنے رب کو سنایا کرو۔ فرمایا کبھی جاگیرداروں، رئیسوں، سیٹھوں اور پیسے والوں کے سامنے جا کے اپنا رونا نہ رونا، ان کو بھی دینے والی ذات میرے رب کی ہے نا۔ فرمایا اپنے دکھ تکلیف جو ہے وہ اپنے درد، اپنے غم، جو بھی تمہیں مشکلات ہیں، جو کچھ بھی ہو اپنے رب کے ساتھ وہ اپنے رب کو سنایا کرو۔ ہاں یہ اور یہ ہے بھی حقیقت ہے کہ بندہ اگر کسی کو اپنا کوئی درد دل بیان کر دیتا نا، کسی کے ساتھ اپنی کوئی پریشانی شیئر کر دیتا ہے، تو کل کو وہی بندہ جس کو آپ اپنے لیے بڑا بخلی سمجھ رہے ہوتے ہیں 10 بندوں میں بیٹھ کے آپ کی بات کر کے دلیل کرے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کبھی لوگوں کے سامنے اپنے غم بیان نہ کرنا، اپنے دکھ، اپنے درد اپنے رب کے سامنے بیان کرنا، وہی تمہاری مشکلیں حل کرنے والا ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا اور پریشانی کو دور کرنے والی تو ذات رب کی ہے۔ اپنے رب کے سامنے بات کرنا، لوگوں کے سامنے کبھی بات نہ کرنا، نہیں تو لوگ تمہارا تماشا بنائیں گے، اور ہوتا بھی یہی ہے
کہ جب بندہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے نا اور حالات ایسے آ جائیں تو جو ہے نا وہ بندہ کسی کی طرف مائل ہو، کسی سے کچھ لینے تو وہ لوگ اسے پھر دور بھاگتے ہیں، ہاں کہ یہ ہے ایسا تو اس نے ایسے ہی باتیں سنانی ہیں اور اس نے یہی کچھ کرنا ہے۔ ہر زبان پہ آج شکوہ آ چکا ہے، شکایت آ چکی ہے رب کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ اپنے دکھ درد تکلیف اپنے رب کے سامنے رکھا کرے، ہاں یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اور دوسری بات میں نے قرآن کی وہ ایسے جو ہے نا وہ بیان کر دی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے اسباب جو ہے نا وہ مہیا فرماتا ہے، ہاں اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے من حیث لا یحتسب کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ استغفار کرتے رہو۔ اچھا اس نے کہا کہ پریشانی ہے، رب کے حضور آ کے میں بیٹھ گیا ہوں اور اپنا معاملہ اپنا قصہ جو ہے میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ کتنے پیسے چاہیے، اس نے کہا کتنی ضرورت ہے، اس نے وہ پرس نکالا، اس کو نکال کے اتنی اماؤنٹ دے دی، اس نے کہا کہ یہ لو، مسئلہ حل ہو گیا جی، اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوا۔ اگلی بات بڑی ایمان افروز ہے اور بڑی فتح کی ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا کہ یہ لو میرا وزٹنگ کارڈ، یہ کارڈ لو، کبھی بھی زندگی میں ضرورت پڑے تو آ کے مجھ سے سوال کرنا، میں تمہیں پھر جو ہے کبھی بھی ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا، یہ میرا کارڈ رکھ لو۔ تو وہ کہنے لگا حضرت مجھے آپ کا کارڈ نہیں چاہیے، جاؤ۔ کہنے لگا کہ دیکھو تم اتنے پریشان ہو، ابھی آ کے جو ہے وہ تم اتنا گڑ گڑا کے رو رہے ہو، تو پھر کبھی زندگی میں ہو جائے تو پھر آ جانا۔ کہنے لگا نہیں 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 میرے پاس پتہ موجود ہے۔ کہنے لگا پتہ کیسے موجود ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ پتہ ایسے موجود ہے جو رب تجھے آج بستر سے اٹھا کے میرے پاس لے آیا نا، مجھے پھر کبھی ضرورت پڑی تو میں اپنے رب کے حضور یہاں آ کے بیٹھ جاؤں گا، تیرے جیسے اور اللہ ہزاروں کو میری طرف بھیج دے گا۔ گل تو ایمان سے مکتی نا ساڈے کول تے یہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا نا وہ بڑا وائرل ہوا ہے وہ کلپ، ایک ویڈیو کلپ، کسی ملک کا مسلمان تھا تو وہ جا رہا تھا حج کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ روک دیا گیا 3 بار، اس کو جو ہے نا مطلب 3 بار جہاز جو ہے وہ دوبارہ واپس آیا۔ ہاں کامل یقین ہو نا بندے کا، اے اصل بات ہی یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان ہی ختم ہو گیا ہے، یقین ہی نہیں رہا۔ ہم نے اپنی توقعات اپنے معاملات سارا کچھ جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ جوڑ دی ہے، ہاں ساری اپنی توقعات لوگوں سے جوڑ دی ہیں کہ اس کے پاس جاؤں گا تو مسئلہ حل ہونا، یہ کر لیا تو ہونا نہیں تو نہیں ہونا، ہاں حالانکہ اپنی آرزویں اپنی تمنائیں اپنا یقین بھروسہ اور جو ہے نا وہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جب آپ کسی کام کا پکا عزم کر لینا، پکا ارادہ پختہ کر لیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کریں۔ یہ خطاب صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، یہ سبق اور درس قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، نہیں تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہو۔ ہاں اس بات کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضور کو جو ہے معاذ اللہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ نہیں، نہیں نہیں نہیں، خطاب میرے آقا کو تھا لیکن درس سبق ہمارے لیے تھا کہ جب کسی کام کا پختہ ارادہ کرو تو اللہ کے اوپر بھروسہ کیا کرو، ہاں اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، کیوں جی اللہ کے اوپر۔ اور کئی جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرے، اللہ کے اوپر، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہاں توکل کر رہے ہیں، اور توکل پتہ ہے کیا ہے؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں جی میرا بھی بڑا توکل ہے، میرا بڑا بھروسہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ توکل کیا ہے، توکل علی اللہ کیا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا جلتی آگ ہو اس میں ہاتھ ڈال دو اور یہ پکا بھروسہ ہو کہ میرا رب کے اوپر بھروسہ کہ آگ میرے ہاتھ کو نہیں جلائے گی۔ فرمایا یہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، گلہ نال بھروسہ نہیں۔ ہاں سائیں غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے ایک توکل علی اللہ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک کتاب لکھی اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک واقعہ نقل فرمایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے نا اسے بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، صحرا جنگل میں تھا، ظاہری اسباب جو ہوتے تھے اس وقت ظاہری بات ہے کنویں ہوتے تھے تو لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈور رسی لے کے کنویں سے پانی نکالتے تھے۔ اب ایسی جگہ ہو کہ جہاں ڈور رسی کا تصور بھی نہ ہو
تو وہ شخص جو ہے کبھی ادھر بھٹک رہا ہے کبھی ادھر بھٹک رہا ہے کہ مجھے کوئی رسی مل جائے کوئی ڈول مل جائے تو میں پانی نکال کے جو ہے وہ پانی پی لوں، پیاس لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اللہ بھی دکھاتا ہے پھر ظاہری بات ہے اپنی نشانیاں، ظاہری اسباب کے ہم قائل ہیں، لیکن بھروسہ یقین اللہ کے اوپر ہی ہمیشہ کرنا چاہیے کہ اسباب بھی پیدا کرنے ہیں تو اللہ نے ہی پیدا کرنے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے نا تھک ہار کے بیٹھ گیا، کوئی چیز نہ میری، ظاہری بات ہے کنویں کا پانی گہرا تھا اتر سکتا نہیں تھا، تو ایک سائڈ میں جا کے نا درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گیا، تو کیا دیکھتا ہے پھر اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک ہرن آیا وہاں سے پانی پینے کے لیے، اس کنویں سے پانی پینے کے لیے ہرن آیا۔ جب اس نے آ کے دیکھا نا ہرن نے، اب ہرن جو ہے وہ کہاں سے ڈول رسی لائے اور وہ کیسے پانی نکالے؟ وہ آیا، اس نے دیکھا پانی بڑا گہرا ہے، جب ہرن نے نیچے منہ کیا تو اس کے بعد اس نے فوراً منہ آسمان کی طرف کر دیا۔ ہرن نے آسمان سے اللہ جانتا ہے اس نے اپنے زبان میں اپنے رب سے کیا کلام کیا، کیا بات کی، جیسے ہی اس نے اوپر منہ کر کے جیسے نیچے کیا نا تو پانی کنویں کے اوپر آ چکا تھا، کنارے پہ آ چکا ہے، کنارے پہ اس نے پانی پیا۔ وہ شخص دیکھ رہا دور سے بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، وہ دوڑ کے آیا کہ پانی اوپر آ گیا، وہ دوڑ کے آیا پانی پینے کے لیے، جیسے وہ قریب آیا پانی پھر نیچے چلا گیا۔ ظاہری بات ہے اب دل میں پریشانی آئی کہ یا اللہ میں اشرف المخلوقات ہوں لیکن یہ جانور ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اشرف والا ہوں، اس کے لیے پانی آ سکتا ہے تو میرے لیے پانی کیوں نہیں ہے؟ جس نے پی لیا میں نے نہیں پیا، ٹھیک ہے، میرے لیے پھر نیچے چلا گیا۔ تو اب بات آئی کہ تو نے بھروسہ جو ہے نا وہ ڈول رسی کے اوپر کیا تھا، اس نے بھروسہ میرے اوپر کیا تھا۔ فرمایا کہ تو ڈول رسی کو ڈھونڈتا رہا، مانا اسباب تھے لیکن تیرا یقین جو تھا اسی کے اوپر تھا کہ وہ ملے گی تو پانی ملے گا، تیرا ایمان یقین یہ نہیں تھا کہ مجھے رب چاہے تو اس پانی کو جانور کے لیے آ سکتا ہے تو بندے کے لیے کیوں نہیں آ سکتا جی؟ فرمایا اس لیے بھروسہ ایسے رب کے اوپر کرنا ہے کہ جلتی آگ میں ہاتھ دے دیں اور پھر بھروسہ ہو کہ اللہ کا میرے اوپر یقین اور ایمان ہے کہ میرے ہاتھ کو نہیں جلائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنتے ادا کر